ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو موضوع مجھے خطاب کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں، یہ عنوان ہے. اور اس عنوان کے کچھ متقاضے ہیں، کچھ باتیں ہیں، میں سب سے پہلے انہی کو ذکر کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی تھی، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ بیٹیاں بھی دی تھی، بیٹے بھی دیے تھے، نر اولاد بھی دی تھی. لیکن بیٹیوں کی شان یہ ہے کہ ہر بیٹی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ پایا، جوانی کو پہنچ کر. اور بیٹوں میں سے کسی نے نہ جوانی کو پہنچا ہے، نہ اس عمر تک پہنچا ہے جہاں پر رجال کا خطاب ہو سکتا ہے، آدمی کا خطاب ہو سکتا ہے. یعنی وہ عمریں تھیں جن کو ہم بچہ کہہ سکتے ہیں، صبیان جسے کہا جاتا ہے عربی میں. صبی یعنی بچے کی عمر تھی جن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس بلا لیا. بیٹوں کا تو یہ معاملہ رہا. اسی وجہ سے یاد رکھ لیجئے سورہ احزاب کی آیت ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال کہتے ہیں وہ آدمی جو بلوغت کو پہنچ جائے، جوان ہو جائے، اسے کہیں گے رجال. اس سے پہلے کہ عمر کو کہیں گے عربی میں صبیان، صبی، بچہ. اب اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی، جن کا شیوا ہی یہ رہا ہے کہ عموماً تاریخ کے، سیر کے واقعات، احادیث کے واقعات کو قرآن کے مقابلے میں لا کے جھٹلائیں. دیکھو جی یہ سب باتیں کیا ہیں احادیث میں، اس وجہ سے ہم حدیث کو مانتے نہیں. قرآن بالکل سچا ہے، تو اس سے ٹکرانے والی بات حدیث میں ملتی ہے. اس وجہ سے ہم کو کیا ہے، حدیث ہو کہ کل ذخیرے کو انکار کر دینا ہے کہ حدیث کوئی چیز ہی نہیں تھی، کوئی شے ہی نہیں تھی. کیونکہ احادیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بیٹا ہوا ہے. اللہ کے رسول کو ابراہیم نامی ایک بیٹا ہوا تھا حضرت ماریہ قبطیہ سے. اسی طرح اللہ کے رسول کو حضرت ختیجہ سے بھی 2 اولاد ہوئے، طاہر اور عبداللہ، بعض کہتے ہیں 3 ہوئے. تو دیکھو احادیث میں تو یہ باتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو بیٹا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کسی بھی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بیٹا ہی نہیں ہے. تو یاد رکھ لیجئے جہاں تعصب آ جائے، تنگ نظری آ جائے، اور سب سے بڑی چیز جہالت آ جائے، انسان کے بہت سے مسائل کا آج علاج ہی یہ ہے کہ وہ جاہل ہے اور اپنی کم علمی کو کم علمی نہیں مانتا، بلکہ کہتا ہے کہ اس چیز میں کھوٹ ہے. آپ بریانی کو باسی کھانا سمجھ جائیں جہل کی وجہ سے، تو بریانی ہی رہے گی نا، وہ تو نہیں بن سکتی باسی کھانا. ہاں آپ کا جہل ہے جس کی وجہ سے آپ نے غلط نام دے دیا اس کو. حق تو حق ہوتا ہے ہمیشہ، جہل کی وجہ سے انسان کیا سمجھتا ہے اس میں کھوٹ ہے. کھوٹ نہ قرآن میں ہے، کھوٹ نہ حدیث میں ہے.
اصل تمہارے علم میں کھوٹ ہے کہ یہاں معاملہ رجال سے کیا گیا تھا، صبیان سے نہیں کیا گیا تھا. اللہ نے کوئی چھوٹا بچہ بھی نہیں ہے، کوئی نر اولاد نہیں ہے، اس کی نفی نہیں کیا اللہ تعالیٰ. یہاں پر اللہ نے یہ کیا کہ جو بچے بھی ہیں وہ رجال تک نہیں پہنچے، بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے واپس بلا لیا. کوئی بھی بچہ اس بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا اللہ کے رسول کی زندگی میں کہ ہم اس کو رجال کہہ سکیں. اسی وجہ سے رجال کا لفظ آیا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو، ورنہ اللہ تعالیٰ نے نر اولاد بھی دی تھی. لیکن جن کی زندگیاں بڑی ہوئی ہیں، جوان ہوئی ہیں، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں. ایک مسئلہ ذہن میں رکھ لیں. نمبر 2 یہ کہ دیکھیے اب یہاں پر جو ہمارا منظر ہم کو نظر آئے گا ایک باپ کی حیثیت سے، بحیثیت باپ اللہ کے رسول کیسا اخلاق استعمال کرتے ہیں. یہ اور ایک گھریلو معاملہ ہے، گھر کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی، اپنے بچوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اس کا ایک پہلو ابھر کے سامنے آئے گا. بڑا بہترین نمونہ ہے آج کے لیے، خاندانی زندگی کے لیے اللہ کے رسول کیسے پیش کرتے ہیں. ایک تو تھا وہ دعوتی مراحل جس میں ہم دیکھتے ہیں یہ تو دائی ہے، باہر نکل کے آتا ہے، ہر لیڈر اپنے آپ کو بڑا صاف ستھرا پیش کرتا ہے، اور ہمیشہ کیا ہے بڑا ہی اتنا ہی گھر کے اندر کیسا ہی خطاب کیوں نہ کرتا ہو، لیکن باہر آتا ہے تو اس کا اخلاق، اس کے باتیں دیکھنے کے لیے دل موہ لینے کے لیے کافی ہوتی ہیں. لیکن معاملہ وہاں پتہ چلتا ہے جب یہ گھر کے اندر ہوتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. یاد رکھو تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، یہاں پر دونوں مراد ہیں، بیوی ہے بچوں کے لیے بھی، گھر کے لیے بہتر ہو، اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر کے لیے. یہ بڑا الگ مسئلہ ہے کہ گھر کے اندر اس کا اخلاق. عموماً آپ دیکھیں گے بڑے آدمیوں کی زندگیاں جو سچے ہیں ان کا الگ بات ہے، لیکن جو دکھلاوا ہے اگر آپ دیکھیں گے باہر بڑا نام ہوگا ان کی نیک نامی کا، لیکن گھر کے لوگوں سے پوچھیں گے تو نفرت کریں گے. باہر بڑی عزت ہوگی لیکن گھر میں داخل ہوں گے تو کوئی عزت نہیں رہے گی. گھر والوں کے درمیان عزت کو قائم رکھنا، احترام کو قائم رکھنا معمولی بات نہیں، یاد رکھ لیجئے. یہاں دیکھیے وہ محبت و احترام ایک باپ کی حیثیت سے اللہ کے رسول کیسے پیش آتے ہیں، اور ایک بیٹی اپنے باپ سے کس درجہ محبت کر سکتی ہے خالصتاً. یہ نظریہ ہمیں یہاں پر نظر آئے گا باپ اور بیٹی کے رشتوں. نمبر 2 کیونکہ بعد میں صرف تاریخی واقعات ذکر کروں گا، اس وجہ سے میں پہلے بتا دے رہا ہوں کن باتوں پہ نگاہ رکھنی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول، بحیثیت اللہ کے تعالیٰ کے سب سے محبوب بندے ہونے کے باوجود ہمیں نظر آتا ہے اس دنیا میں بڑے تکالیف اٹھائے ہیں، اور اس تکلیف کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جیسا کہ اللہ کے رسول خود کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اسی گریڈ کے لحاظ سے جتنا محبوب، جتنا ترقی اس میں کرتا ہے، جتنی لو لگاتا ہے، جتنا قرب اللہ سے حاصل کرتا ہے، دنیاوی تکالیف بھی اس کو ویسے ہی پہنچتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ انبیاء سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلنے والے ہیں، اور پھر ان کے بعد یعنی ان کے بعد جس کا درجہ ہے وہ زیادہ تکلیفیں، ان کے بعد جس کا وہ زیادہ تکلیفیں، اور سب انبیاء میں سب سے زیادہ تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں دعوتی راہ میں بھی. اور اسی طرح دیکھ لیجئے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، اللہ کے رسول بحیثیت انسان اور باپ کے جب ایک بیٹی کو اپنے ہاتھوں دفنا رہے ہیں تو کیا کیفیت ہوگی، اندازہ کر کے دیکھ. ایک باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹی کو دفنا رہا ہے، اور یہ مواقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آئے ہیں. تو یاد رکھ لیجئے اس میں 2 باتیں بالکل مبرہن ہو کے ظاہر ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. ایک اختیاری معاملے میں کل کا کل معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ مصائب و آلام جب آتے ہیں تو یہ فلاں ٹال دیں گے، فلاں سے ہو جائے گا، ان کا بیڑا ان سے پار ہو جائے گا. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکالیف آنی تھی، تقدیر میں تو آئی ہیں، کوئی ٹالنے والا نہیں ہے.
اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں حضرت ابراہیم نزا کی کیفیت میں 2 سالہ بلکہ اس سے بھی چھوٹا دودھ پیتا بچہ تڑپ کے جان دے رہا ہے، رسول کچھ نہیں کر سکا اس معاملے میں۔ اختیار ان الحکم الا للہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ بکل شیء علیم قد احاط بکل شیء علما، یہ معاملہ کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور اس حیثیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرما برداری، جو عبودیت، جو عبدیت نکلتی ہے، یہ سب سے بڑا مرجع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ضبط کے ساتھ، کیسے اپنے آپ کو کنٹرول کیے ہوئے اس تقدیر پر بلا چوں چرا خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کبھی شکوہ شکایات نہیں ہے۔ یہ دونوں پہلوؤں کو نظر میں رکھیے تو ہمیں اچھی طرح یہ بات واضح ہو کے آ جائے گی کہ دنیاوی تکالیف کا آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا تم سے ناراض ہے، اور دنیاوی خوشحالی کا آ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ خدا تم سے راضی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے رضامندی کا معاملہ بہت سے لوگ آج بھی اس دنیا سے کرتے ہیں۔ کوئی مالدار ہے تو کہتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ کی آنکھیں کھول کے دیکھ ڈالا، ایک آنکھ کھول کے دیکھ ڈالا۔ اچھا، دولت کا دینا نہ دینا اللہ کی ناراضگی اور رضامندی میں ہے؟ کوئی تکلیف کی شدت میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ نکل جاتے ہیں، کیا کرا کیجیے نے؟ نہیں، یاد رکھ لیجیے، کبھی کبھی تکالیف آتے ہیں بندے کے درجے کو بلند کرنے کے لیے اور بلند کرنے کے لیے، بلندی درجات کے لیے، تقرب الہی کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ پیمانہ نہیں ہے ناراضگی کا اور رضامندی کا اللہ تعالیٰ کی۔ تو ان تمہید کو سننے کے بعد، یہ تمہیدی چیزیں تھی، بعض نوٹ جو اب ہم واقعات میں وہاں میں اشارے کے ساتھ چلوں گا کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس واقعے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی تھی، اور وہ بیٹیاں 4 ہیں۔ یہ چاروں بیٹیاں اللہ کے رسول کو عطا ہوئی تھی صرف اور صرف ایک ہی بیوی سے، وہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ اگر دوسرے لفظوں میں یہ بات کہی جائے کہ کل اولاد سوائے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے کسی اور بیوی سے نہیں ہوئی، تو بھی بات صحیح ہے، سوائے ایک کے، وہ ہے حضرت ماریۃ القبطیہ، جو آگے چل کے مدینہ منورہ کی زندگی میں اللہ کے رسول نے 2 روایتیں ہیں، ایک کے آزاد کر کے نکاح کر لیا، یعنی لونڈی ہی رہی، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، وہ ہے حضرت ابراہیم۔ بقیہ کل اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے شادی کی تھی اپنی عمر کے 25ویں سال، جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر اس وقت 40 سال کی تھی۔ اس میں بھی بعض جہلا نے آج کے دور کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اس پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال میں ہوئی، جبکہ عورت تو 40 سال میں ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بچے پیدا ہی نہیں کر سکتی۔ آج کی جو زندگی ہے، آج کا جو اٹھک بیٹھک ہے، آج کا جو کھانا ہے، آج کا جو آب و ہوا ہے، جو پولوشن ہے، جو فضا ہے، اس میں عورت اتنی کمزور ہو جاتی۔ یاد رکھ لیجئے، وہاں عورتیں اتنی کمزور نہیں تھی، وہ تو مکے کا صاف ستھرا دور تھا، وہ تو وہ زمانے کے قبائلی دور تھا۔ اور یہ بھی جب ان سے 4 اولادیں لڑکیاں ہوں اور 2 بچے ہوں، مرد بچے تقریباً 6 اولادیں ہوں، اور ایک ایک کی عمر کے لیے بھی 2 سال لگا دیے جائیں، تو تب کہ 50 سال تک کیا ہے جنتی رہی ہے۔ یاد رکھ لیجئے، ہاں 50 سال بعد بھی جن سکتی ہیں آج بھی عرب کی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے۔ یہ جہل ہے لوگوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے گھٹا دیا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کو کہ شادی کے وقت شاید ان کی 25 یا 30 سال کے قریب رہی۔ نہیں، اصحتر روایات اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی شادی کی عمر اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ 40 سال تھی۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شادی کیے ہیں اپنے عمر کے سب سے سنہرے دور میں ایک بیوہ سے، وہ یہ 40 سال کی عورت سے۔ یہ عفت و پاک دامنی اللہ کے رسول